أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني حلما. رب زدنا فهما رب زدنا عملا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق اللہ جل جلالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ دی ذات پاک جو اللہ ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا لجپال غوث اعظم امیر نواز غریب نواز رنج بخش گنج بخش فیض عالم ڈبیاں تارنے والا بگڑے کم سنوارنے والا مشکل کشا حاجت روا کلا اللہ اس دا کوئی بھی شریک نہیں. اس کے بعد درود و سلام بے حد و حساب ان گنت لا تعداد امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جگاں دے پیر بدر منیر شیمہ دے ویر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی جنہوں اللہ پاک نے ساڑھے واسطے رہبر بنایا رہنما بنایا پیشوا بنایا اور آپ نے جنہ لوگوں پیغام دیتا سنیا دیتا قرآن سنایا جنہ دی تربیت کی تھی آپ دے پیغام اور تربیت دی وجہ تو آپ دی نقل مارنے والے اطاعت کرنے والے فرما برداری کرنے والے عرب دے دیہاتی عرب دے پینڈو بدو آپ دا پیغام من کے قومہ دے امام اور جنتاں دے وارث بن گئے. اللہ والو اور میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر
میں تساں احباب دے سامنے یہ باتاں عرض کیتیاں سی کہ ایمان امانت داری دا نام ہے اور اسلام دے اندر امانت دار ہونا یہ بہت زیادہ اہمیت ہے، ورنہ بندہ مومن نہیں۔ آج میں تساں احباب دے سامنے روزی روٹی رزق کمان دے چند ایک نجائز جڑے طریقے نے انہاں دا ذکر کرانگا، دعا بھی کرانگا کہ اللہ تعالیٰ سانو رزق حلال نال مالا مال فرمائے۔ مولا کریم اسی تیرے بندے گنہگار ہاں، تیری رحمت دے طلبگار ہاں کہ سانو اپنی رحمت نال لقمہ حلال نصیب فرما۔ حضرات، رزق جڑا میرے نصیب دا ہے، جڑا تواڈے نصیب دا ہے، وہ لکھ دیتا گیا ہے ساڈے دنیا تو آن تو بھی پہلے۔ صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بچہ جدوں 4 مہینیاں دا ہوندا ہے، ایدے اندر روح بھوکی جاندی ہے، اللہ فرشتے نو حکم دیندے نے میرے فرشتے لکھ دو بچی ہوئے گی یا بچہ ہوئے گا، نیک ہوئے گا یا بد ہوئے گا، موت کیڑی جگہ تے آئے گی، کنی عمر گزارے گا۔ جتھے سارا کچھ لکھیا جاندہ ہے اتھے اللہ فرماندے نے میرے فرشتے لکھ دو انہوں رزق کننا ملے گا۔ یہ مطلب ہے کہ ساڈا رزق میں کننا کھانا ہے، تساں کننا اناج کھانا ہے، یہ لکھ دیتا گیا ہے۔ میرے نصیب دا تسی نہیں کھا سکتے تے تواڈے نصیب دا میں نہیں کھا سکتا۔ اللہ پاک نے رزق لکھن تو بعد ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، میں تو اڈا رزق لکھ دیتا ہے، میری زمین تے پھیل جاؤ، حرکت کرو، میں برکت کرانگا۔ ہمت کرو، میرا رزق تلاش کرو، اپنے نصیب دا رزق اللہ دی زمین تے تلاش کرو، میں تو انہوں عطا کرانگا۔ رزق اللہ نے لکھ دیتا ہے، انہوں اگاں حلال کرنا ہے یا حرام کرنا ہے، یہ ساڑھی ذمہ داری۔ سورت یونس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا۔ رزق تو اڈا لکھ دیتا ہے، فرمایا ہون اگا طریقے دو نے، ایک طریقہ جائز ہے، ایک نجائز ہے، ایک طریقہ حلال ہے، ایک حرام ہے۔ اے بندے دا اختیار ہے کہ وہ رزق حلال طریقے نہ لے لے یا حرام طریقے نہ لے لے۔ ملنا اونا ہی ہے جنہ بولو جنہ لکھ دیتا گیا۔ اے نہیں کہ بندہ حرام کمائے گا تے 5 لاکھ دی جگہ تے 10 لاکھ لے لے گا، نہیں۔ ملنا 5 لاکھ کیے، گناہ جڑا ہے وہ وعدے دا لکھیا جائے۔
آپ اپنی روزی تے غور کرنا ہے۔ اپنے جمعے دے اج دے موضوع دا پورے خطبے دا ایک خلاصہ ہے کہ اپنی روزی تے غور کرنا ہے، اپنے لقمے تے غور کرنا ہے کہ آپ حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں۔ اور اگر طریقہ غلط ہے تو اپنا طریقہ بدلنا ہے۔ حرام دے لقمے تے پلن والی اولاد کدی ماپیاں دے نال سہارا نہیں بن سکتی۔ حرام دے پیسے نال بنن والے مکان چوں کدی خوشی دا پیغام نہیں آ سکتا۔ آئیے رزق حلال کمائیے اور اپنے بچیاں نو رزق حلال کھوائیے۔ ہمت کریے، 100% تو بڑھ کے کوشش کریے کہ آپ حلال کمانا ہے تے حلال کھانا ہے۔ اگر کوشش کران گے تے اللہ دی رحمت ساڑھے نال ہوئے گی۔ تو جے ہتھاں تے ہتھ رکھ کے بہ جائے بندہ کہ مولوی جی دعا کرے آجے، مولوی جی دعا کرے آجے، پا اللہ اندھنے تم ہی کو تھوڑا آجا نیمہ ہو، یہدی الیہ من ینیب، تم ہی تھوڑی جی کوئی ہمت کر، تو تھوڑا جا من مار، تھوڑا جا سوچ، اپنے لقمے تے روٹی تے غور کر، اللہ اندھا پھر ممی برکت کرا۔ آئیے قرآن پاک سماعت فرمائیے، دوسرا پارا سورت بقرہ جڑی میں تواڈے سامنے پڑھی۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اللہ پاک دا قرآن فرمایا یا ایوہ الناس، او ساری دنیا دے لوگوں، چھوٹے بڑے امیر غریب نبی ولی، فرمایا اپنے بیگانے سارے سن لو، مسلم غیر مسلم، اللہ دی دعوت، اللہ دا پیغام ساری انسانیت واسطے، ساری کائنات واسطے، سارے جہان واسطے، ساری دنیا واسطے، جمیں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ میں ساری دنیا دا رب رب العالمین، جمیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ نے ساری دنیا دے لوگوں میرا نبی رحمت بن کے آیا ساری کائنات واسطے۔ حضرات سنیے دھیان نال، اللہ پاک دا پیغام بھی ساری دنیا واسطے، اللہ رب العالمین سارے جہاناں دے، اسی طرح نبی علیہ السلام رحمت للعالمین، یعنی ساری دنیا دے نبی نے۔ آپ صرف مسلمانہ دے نبی نہیں، آپ غیر مسلمان دے بھی وال نبی بن کے آئے۔ آپ مشرق والیاں دے نبی، مغرب والیاں دے نبی، لیندے والیاں دے نبی، چڑھ دے والیاں دے نبی، آبیاں دے نبی، خاکیاں دے وال نبی بن کے آئے، نوریاں دے نبی بن کے آئے، ناریاں دے نبی بن کے آئے، فلکیاں دے نبی بن کے آئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام یہودیاں وال بھی نبی بن کے آئے، عیسائیاں وال پارسیاں وال نبی بن کے آئے، امیراں وال نبی بن کے آئے، غریباں دے
نبی بن کے آئے آپ بچیاں دے نبی بڑھیاں دے نبی مرداں دے نبی عورتاں دے نبی قرآن اعلان فرما رہا فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اللہ دا میرا نبی صرف شمال جنوب والے آندہ نہیں ایک پنڈ دا نہیں ایک احاطے دا نہیں ایک شہر دا نہیں بلکہ فرمایا لوگوں سن لو میرا نبی سارے جگ دا نبی ہے عرش والے رب دا نبی ہے اللہ دے بڑائے نبی نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ كَافَّةً لِلنَّاسِ اللہ نے ساری دنیا واسطے میرے نبی بن کے آئے سبحان اللہ سانو دسے آدمینہ آسمانہ نے میرے نبی دیاں اچیاں شانہ نے حالہ میرے نبی کو پہلے جنہیں نبی آئے نا اللہ نے چھوٹے چھوٹے علاقیاں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اللہ پاک نے چھوٹے جا خطے دے اندر ہود علیہ السلام نو نبی بنایا جناب صالح علیہ السلام نو چھوڑے جا علاقے وال نبی بنایا موسیٰ نو تھوڑے جا علاقے وال نبی بنایا لیکن نبی پاک دی واری آئی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ترجمہ سن لو سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صف انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے اللہ پاک نے سمجھایا ہے فرمایا یا ایوہ الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا اللہ پاک نے فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں جمیں میرا نبی سارے جہانہ دا نبی ہے ہمیں ایک پیغام بھی سارے جہانہ واسطے جمیں اللہ پاک نے میرے نبی نو ساری کائنات دا نبی بنایا ہے اسی طرح اللہ پاک نے ایک پیغام بھی ساری کائنات نو دیتا ہے بلا تمیز اللہ پاک نے بغیر کسی تمیز دے کے مسلم ہے غیر مسلم ہے اللہ نے میرا مطالبہ کیے یا ایوہ الناس سارے لوگوں کلو کھاؤ میں کھان تو نہیں روک دا اللہ نے پیو میں پین تو نہیں روک دا اللہ نے صبح کھاؤ پیو جم کھاؤ اللہ نے دوپہرے کھاؤ جم کھاؤ شامی کھاؤ جم کھاؤ لیکن اللہ سمجھانا کی چاندے نے فرمایا کھاؤ ضرور کھاؤ پیو ضرور پیو پر سن لو میرا مطالبہ کیے تقاضا کیے فرمایا حلالا طیبا کلو کھاؤ اللہ نے جو مرضی کھاؤ لیکن گل سنو حلالا طیبا جو کھا پی رہے ہو حلال ہوئے حلالا طیبا کلا حلال ہی نہیں اللہ نے نال لفظ طیب بولے آئے اور قرآن پاک دے اندر جتھے بھی حلال لفظ آیا ہے اکثر اوتھے نال لفظ طیب بھی آیا ہے اللہ
دسنا چاہتے ہیں جڑا کھانا حلال ہوئے گا وہی طیب ہوئے گا، جڑا کھانا طیب ہوئے گا وہی کھانا پاک ہوئے گا، جڑا کھانا حلال ہوئے گا کائنات دے لوگوں وہی کھانا بدن واسطے غذا ہوئے گا، جڑا کھانا طیب ہوئے گا وہی کھانا بندے دے جسم واسطے باعث نشر و نما ہوئے گا، جڑا کھانا حلال ہوئے گا وہی کھانا باعث رحمت ہوئے گا، وہی کھانا بندے واسطے باعث شفقت ہوئے گا، سکون دا باعث ہوئے گا۔ بندہ 1 کلو گندم لے لے انہوں جائز طریقے نہ لے آئے تے حلال ہے، حرام طریقے دے نال جناب نجائز طریقے نہ لے آوے، حرام طریقے نہ لے آوے، یہ دی روٹی بنا لوے، یہ لقمہ جدو بندے دے جسم اندر جائے گا بس سکونی دا باعث بنے گا، وبا بن جائے گا، بندے واسطے ٹینشن بن جائے گا، ایک لقمہ پیٹ دے اندر جا کے تیرے واسطے بیماریاں دا ذریعہ بن جائے گا، بس سکونی دا ذریعہ بن جائے گا۔ 1 کلو گندم پیس کے جائز طریقے نال حلال طریقے نال لے آکے اگر کھا لویں گا آسمان تو آواز آندی ہے یہ تیرے جسم واسطے غذا بھی بن جائے گا، تیرے واسطے شفا بھی بن جائے گا۔ جائز طریقے نال کھاؤ، حلال طریقہ حلال ہونا چاہیے۔ ہاں جی سنیے دھیان نال، تا اللہ پاک نے آکھیا یا ایوہ الناس، یا ایوہ الناس، او لوگو کلو مما فی الارض حلالا طیبا، میری زمین تے رہندیاں ضرور کھاؤ پیو لیکن حلال تے طیب کھاؤ، جڑا حلال ہوئے گا وہ طیب ہوئے گا، جڑا حلال ہوئے گا وہ پاکیزہ ہوئے گا۔ ہاں جی سنیے ایک اور گل سن لو، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اے حلالا طیبا اے 5 مرتبہ ارشاد فرمایا، بولو کنی مرتبہ؟ سارے بولو کنی مرتبہ؟ تے نمازاں کنیاں نے؟ نمازاں کنیاں نے؟ فرض نمازاں بھی 5 تے اللہ دا حکم بھی 5 مرتبہ آیا ہے۔ حکمت کی ہے؟ حکمت کی ہے میں نے جو سمجھ آندی ہے، اللہ دسنا چاہتے ہیں میرا بندہ میری بندی 5 نمازاں پڑھنا تیرا کم ہے، رزق حلال تینوں دینا میرا کم ہے۔ تے جڑا 5 پڑھ کے بھی حرام کھاندا ہی نہ سمجھی ہوندیاں نمازاں دے اندر اثر ہی کوئی نہیں، پھر انہیں اومیں دی پڑھی ہی نہیں جنہیں دی رب نو چاہیے دی۔ نمازاں پڑھنا تیرا ذمہ، روٹی پچانا میرا ذمہ، 5 وقت سر جھکانا تیری ذمہ داری، تینوں رزق حلال تک پہنچانا میری ذمہ داری۔ رزق دین والا کون؟ ان اللہ هو الرزاق، قرآن ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ نہ میں رزاق، رزاق رزاق میرے اللہ دی صفت ہے، میرے اللہ دی شان ہے، اللہ نہ میرے ورگا رزاق ہے ہی کوئی نہیں۔ واللہ خیر الرازقین، کتے قرآن کی آندہ ہے فرمایا اللہ لطیف بے عبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ ہاں جی سنیے دھیان نال کتے قرآن کی آندہ ہے اللہ پاک دل دیاں بنجر زمیناں نو آباد کر لو قرآن دے نور نال۔ اللہ نے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ تے بابا جی اپنا سماعت اللہ انہوں نے قبر منور فرمائے، ساریاں ایتاں یہ جوڑ کے دے ترجمہ کریا کر دے اور فرمایا کر دے رازق دا راز کھلیا۔ کی دا راز؟ رازق کون ہے؟ فرماندے نے رازق دا راز کھلیا،
ਬੋਟ ਦੀ ਬੋਟੀ ਤੇ ਚਿੜੀ ਦਾ ਬੋਟ, ਰਾਜ਼ਿਕ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲਿਆ। ਬੋਟ ਦੀ ਬੋਟੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਈ ਪਹੁੰਚਦੀ ਏ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ। ਬੋੜ ਚਿੜੀ ਦਾ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਉਹ ਚੋਟੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਾਣਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਏ। ਅੱਲਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਜ਼ਿਕ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲਿਆ। ਅਰੇ ਬੋਟ ਦੀ ਬੋਟੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਈ ਪਹੁੰਚਦੀ ਏ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਮਸਲੇ ਇਹ ਗਹਿਰੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਸਲੇ ਇਹ ਗਹਿਰੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਦਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਠਹਿਰੇ ਨੇ। ਚਿੜੀ ਦੀ ਚੁੰਝ ਦਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਹੱਥ ਸੋਟੀ ਤੇ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਪਈ ਪਹੁੰਚਦੀ ਏ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਚੋਟੀ। ਕਦੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੱਖ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ ਆਂਦਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਨਾ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ, ਉੱਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਵਲੀ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ, ਉਹ ਪਖੂਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਢੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣ ਤੇ ਸਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਤੇ ਸਹੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੱਪ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੀ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਤੀਲਿਆਂ ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਉਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਔਰ ਸੱਪ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੀ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਤੀਲਿਆਂ ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਉਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਦੁੰਬਿਆਂ ਤੇ ਹਿਰਨਾਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦੇ ਜੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਤ ਉਸ ਦੀ, ਕੁਝ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰਾਤ ਉਸ ਦੀ। ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੜਦੇ ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਜੇ, ਨਾ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜੋਲੇ, ਨਾ ਬਣਾਏ ਘਰ ਜੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਰੋਜ਼ੀ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਪਰ ਜੇ, ਤਾਜ਼ਾ ਰੋਜ਼ੀ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਪਰ ਜੇ। ਰੋਟੀ ਦੇਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਤ ਉਸ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰਾਤ ਉਸ ਦੀ। ਮੱਛਰ ਦੇ ਨੀ ਦੰਦ ਵੇਖੋ ਚੱਕ ਵੱਢਦਾ, ਮੱਛੀ ਦੀ ਨੀ ਜਿੱਬ ਕਿਦਾਂ ਢਿੱਡ ਰੱਜਦਾ। ਔਰ ਸੱਪ ਦੇ ਨੀ ਪੈਰ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜਦਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਸਾਥ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ। ਕੁਝ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰਾਤ ਉਸ ਦੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਬੱਚੀਆ ਬੱਚਾ, ਬੱਚੀਆ ਬੱਚਾ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੀਆ ਬੱਚਾ ਸ਼ਿਕਮੇ ਮਾਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਕੰਨ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਪਰ ਨਾਫਰਾਂ ਚੱਲਦੀ ਏ ਢਾਕ ਉਸ ਦੀ, ਕੁਝ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰਾਤ ਉਸ ਦੀ। इन्न अल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़, अल्लाह जे रज़्ज़ाक़। फरमाया या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यबा। पंज नमाज़ां पढ़ी जाओ, नमाज़ां पढ़ना तुहाडा काम है, रिज़्क़ हलाल मेरा अता करना मेरा काम है। हाँ जी सुनिए ध्यान नाल, आगे फरमाया वला तत्तबिओ खुतवाति शैतान। अल्लाह ने शैतान दी पैरवी ना करया जे, शैतान दे नक्शे कदम ते ना चलिया जे, शैतान दियां राहां ते ना चलिया जे, शैतान दे तरीकियां ते ना चलिया जे। हाँ जी सुनिए क्यों, फरमाया इन्ना लकुम अदुव्वुम शैतान तुहाडा चिट्टा नंगा दुश्मन है, शैतान तुहाडा पुराना बैरी है, पुराना तुहाडा दुश्मन है। हजरात अज तक किसी बंदे दे कोल शैतान नहीं आया बराए रास को नियाण के कदी नहीं आख्या हाँ भाई तू हलाल क्यों खाना है, हराम खाया कर। कदी किसी नूं बांह तो फड़ के उन्हें नहीं आख्या कि तू शराब पी लै। कदी किसी बंदे नूं शैतान ने आण के ए नहीं बांह फड़ के आख्या चल जुआ खेड लै। अल्लाह जी फिर शैतान किस तरह
کس طرح سانو حرام کھلاندا ہے، کس طرح سانو نجائز طریقیاں تے لاندا ہے۔ اللہ فرماندے نے شیطان نے اپنے چیلے رکھے نے، شیطان نے اپنے ٹاؤٹ رکھے نے، شیطان نے اپنے تھلے بندے رکھے نے، من الجناتی والناس، اے جنہ چو بھی انسانہ دے وچوں ہی، اے جناب شیطان دے چیلے، اے شیطان دے بے ٹاؤٹ تے اے دے بیلی تے اے دے دوست، شیطان دے سجن، اللہ آندہ انہاں پھر اگے طریقے رکھے نے، بڑے چمک چمک کے گڑیاں تے بے کے آئے نے جناب اسی آئے ہیں تو اڈے کول بڑا چنگا طریقہ لے کے امیر ہون دا، بڑا سونا طریقہ لے کے امیر ہون دا، تیری انکم تھوڑی جائیے اسی تیرے کول آئے ہیں، تیری انکم زیادہ ہو جائے، تیرا گھر دا گزارا نہیں ہوندا، اسی تیرے کول آئے ہیں تاکہ راتوں رات امیر ہو جائیں۔ اللہ اندہ بھلیا مانسا سوچ، آج تے دنیا دے اندر کوئی کسے نو ٹکا دے کے راضی نہیں، ایک کیویں تیرا خیر خواہ ہو سکدا ہے جڑا تینوں اج جناب راتوں رات امیر پیا کردا ہے۔ اس سے گل تو ہی دو نمبری ظاہر ہوندی ہے کہ چند دنوں دے اندر تینوں امیر کر دیاں گے۔ ساڈا طریقہ اپنا لے، اس طریقے تے چلیں گا، بڑے تھوڑے دنوں دے اندر تیریاں گڑیاں بھی آ جان گیاں، تیریاں کوٹھیاں بھی بن جان گیاں، تیرے بچے ودیا تو ودیا کالجاں دے اندر، چنگے تو چنگے اداریاں دے اندر پڑھ جان گے۔ حضرات سنیے دھیان نال ایک غلط طریقے دستا ہے، انہاں طریقیاں دے وچوں ایک طریقہ، پہلا طریقہ سن لو، مال حاصل کرن دا، روٹی حاصل کرن دا، رزق حاصل کرن دا پہلا غلط طریقہ، حرام طریقہ، نجائز طریقہ۔ حضرات ایک کیڑا طریقہ ہے؟ انامی بانڈ۔ مولوی جی دعا کرے آ جائے، نمبر لگ جائے، نمبر لگ جائے، نمبر لگ جائے۔ اچھا کادا نمبر لوانا ہی؟ مولوی جی انامی بانڈ نکل آئے۔ انامی بانڈ کی ہے نجائز طریقہ، حرام، چٹا ننگا جوا جائے، چٹا ننگا جوے دے اندر کی ہوندہ ہے؟ بہتے بندے رل کے پیسہ انویسٹ کر دینے، ایک بندہ سارا لے کے ٹر جاندہ ہے۔ تے بانڈاں بھی یہ ہو کو نہیں ہوندہ ہے، کیوں جی ہمیں ایک نہیں؟ پیسہ انویسٹ کیتا سارے رل کے، ایک دن نامے قرآن داری ہوئی جو لے کے سارے دا ٹر گیا، اے جوا نہیں دی اور کی ہے۔ اللہ پاک دا قرآن کی اندر ہے، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، شراب بھی حرام تے جوا بھی، والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شیطانی کم، حرام کم، نجائز کم، انامی بانڈ دے ذریعے کمائی حاصل کرنا غلط ہے۔ بولو انامی بانڈ دے ذریعے روٹی کمانا حرام ہے، شریعت نے حرام قرار دیتا ہے۔ ہاں جی سنیے دھیان نال، اللہ پاک دا قرآن کی آندا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطَان، شیطان دے طریقیاں تے نہ چلی، یہ انامی بانڈ شیطانی طریقہ، شیطانی راستہ۔ اگلی گل سن دے جانا، توجہ فرمانا، بیمہ پولیسی، بیمہ پولیسی غلط 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 غلط، اللہ والے ہو غلط۔ 2000 دیو مہینے دا، 3000 دیو جی، 10,000 دیو، گاڑی ٹوٹے گی اسی بناواں گے، موٹر سائیکل ٹوٹے گی اسی بناواں گے، کار ٹوٹ گیا اسی بناواں گے، کار وج گئی اسی بناواں گے، تے ہوندا کی ہے؟ پیو آندہ پتر دھیان نہ چلا، گڈی وج جائے گی، آندہ ابا جی بیمہ کرایا ہے۔ بیلی آندہ دھیان نہ چلا یار کدے لگ جائے گی، آندہ کوئی گل نہیں بیمہ کرایا ہے، کمپنی والے بھر دین گے۔ اللہ تے توکل اٹھ گیا، اللہ تو بھروسہ اٹھ گیا، کمپنی تے بھروسہ بن گیا، یقین ہو گیا، بیمے والے تے انشورنس والے تے یقین ہو گیا۔ اللہ والے اے طریقہ غلط ہے۔ اگلی گل سنو، شریعت کی آندھی ہے جننے لاؤ اونے لو، جننے لاؤ
اونے لو ود بھی نہیں تے گھٹ بھی نہیں ایتھے کی ہوندا ہے جے لگا 10,000 تے کمپنی کولوں 15 لے لیا یا بس اوقات ایسا ہوندا ہے ایدا لگدا ہی کچھ نہیں زیادہ لے لیندا ہے یا کمپنی زیادہ لے لیندی ہے اینوں پوری عمر دے اندر ضرورت ہی نہیں پئی اللہ والے کمپنی سارا کچھ لے گئی ہے اینوں تے لوڑ ہی کوئی نہیں پئی لہذا شریعت دی مخالفت ہو گئی شریعت آندی ہے برابر برابر جننے لو اونے دو جننے لاؤ اونے لو ایتھے غلط بیانی ہو گئی 15,000 دا بل تے 20 لے لیا 20,000 دا بل 30 لے لیا پھر اگلی گل سن شریعت کی آندی ہے جڑا کاروبار کریں وہ تینوں پتا ہونا چاہیے ہے یہ دے اندر نفع کنا ہو رہا ہے یہ دے اندر نقصان کنا ہو رہا ہے تینوں سارا کچھ علم ہونا چاہیے ہے جتھے پیسہ انویسٹ کرنا ہے تاکہ نفع دے اندر بھی تو شریک ہو میں نقصان دے اندر بھی برابر دا شریک ہو میں لیکن ایک کیڑا طریقہ ہے پیسہ تیرا مہانہ 10,000 مہانہ 20,000 تینوں پتہ ہی نہیں کمپنی کی کاروبار پی کر دی ہے تینوں پتہ ہی نہیں کمپنی والے کیڑے جگہ تے کاروبار کر رہے تینوں نہیں پتہ حرام دا کاروبار کر رہے یا حلال دا کاروبار کر رہے نشہ بیچ رہے شراباں دا کاروبار کر رہے یا 2 نمبری دا کاروبار کر رہے تیرے علم دے اندر ہی نہیں لہذا جدو نفع بھی ظاہر نہیں نقصان بھی ظاہر نہیں تے اے جائز نہیں اللہ والیو قانون وراثت سے خلاف ہے بیمہ پالیسی کیوں یہ کوئی گل سمجھ آ رہی تے گسا نہیں کرنا گل حق دی ہے گسا نہیں کرنا ساڑیاں کمزوریاں نے اسی چھڑن لی تیار نہیں رب اندہ اللہ تتبیو خطوات الشیطان اے چمک چمک کے بیمے کردہ پھر دے اللہ اندہ تو سمجھنا خیر خواہ ہے تیرا خیر خواہ نہیں ہو اے شیطان ہے اے تیرا رزق کھونا چاند ہے تیری روٹی کھونا چاند ہے تیرے پیسے کھونا چاند ہے تو سمجھنا میرا بڑا ہمدرد ہے اگلی گل بھی سن لو اگلی گل کستان دے کاروبار کستان دا لین دین کستان دے معاملات ایک طریقہ جائز ہے وہ کیڑا طریقہ جائز ہے کستان دا پائیو سنو بندے چیز لئیے 50,000 دی چیز دا ریٹ ہے 50,000 نقد بھی ہوئے ادھار بھی ہوئے لیکن آندہ یار تو میرا پرائیں چل ماڑیں کوئی گل نہیں امیری غریبی اللہ دے اختیار چھے 5 مہینے دیا قسطاں بنا لے تھوڑے تھوڑے کر کے 5 مہینے چ دے دی تے 50 ہی دے اے جائز اے جائز قسط رہ گئی ہے جرمانہ نہیں پاؤندا اے جائز ہے اے قسطاں جائز نے نجائز کی ہے چیز لئیے 50,000 دی آندہ جے ہونے دے میں تے 50 ہونے دے میں تے 50 جے 5 مہینے آنو دے میں تے 50 دے نال 40 اور 90 دینا پوے گا یہ طریقہ غلط ہے ابو داؤد دے اندر نبی علیہ السلام دا فرمان آقا فرمان دے نے جس چیز دے 2 ریٹ ہون نگد لوتی اور ادھار لوتی اور فرمایا اصل قیمت جائز 50,000 اصل جڑا جائز جڑا اتے آ سود 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 اتلا سود آپاں سمجھنے ابھی 20,000 لے کے نے موٹر سائیکل دے دیتی ہے مولوی جی پیدل جاندہ سا میرا بڑا خیر خواہ نکلے ہے شور رومانا انہیں میرا بڑا پلا کیتا ہے بڑی نیکی کیتی ہے آپاں کو لے سکتے سا 50,000 دی موٹر سائیکل انہیں 20 لے کے دے دیتا ہے سکوٹر میں نو اچھا بھی دیتا کنے چھے اے دیتا تے 90,000 دے اندر پر مہینے دے وقفے نال 20,000 دینے اگلے مہینے 20,000 دینے اوہ اللہ
اللہ والیا اے تیرا خیر خواہ نہیں ہو، خیر خواہ ہوندا تے آندا یار کیڑی گل جننے اینے دے دے باقی 30 اگلے مہینے دے دیویں، لواں گا تیرے کولو 50 لواں گا تیرے کولو اونے ہی جننے جناب قسطاں تے لے رہے تھوڑے لے فرمایا جنی اصل رقم بن دی ہے تے جے اے آکے 50 دی چیز تینوں 90 دی دیواں لیکن انہیں 6 مہینے دا بل بنا کے 40,000 اتے پا دیتا ہے، اے خیر خواہ نہیں ہو، اے تے تیرا رزق کھونا چاہتا ہے، اے تیرے پیسے کھونا چاہتا ہے، لہذا اے طریقہ ٹھیک نہیں، بچ جا اس طریقے تو۔ اللہ نے یا ایوہ الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ سانو رزق حلال بہتا عطا کر دے۔ سونیو دعا کریا کرو اللہ حرام تو بچا کے رکھے، تھوڑی جی کوشش تے کرو، بچن دی کوشش تے کرو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، بچن دی کوشش کر۔ آسمان تو آواز آندی ہے پریشان نہ ہومی، روٹی دا ذمہ میرے کو، روٹی دا ذمہ اللہ۔ میں نے یاد آیا اللہ اکبر حافظ عبدالغفار عوان صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے عمر دراز فرمائے، وہ اکثر ایک نا گل سنایا کر دینے، عرب دے قبیلے دی گل سنا دینے، کافی دیر مدینے پڑھ دے رہے۔ وہ فرما دینے کہ ایک بندہ نے انہیں قرآن پاک دی 12ویں پارے دی آیت پڑھی سنی، اللہ فرماندے نے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا 12ویں پارے دی پہلی آیت وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ایدہ مانا ہے وے میرے بندیا، تو تے بندہ ہے، تو تے انسان ہے، میں تے ڈنگرانوں بھی دینا وا، میں پرندیانوں بھی دینا وا، میں کیڑیانوں بھی دینا وا، پتھران دیا تیمہ اندر دینا وا، میں نو پتہ ہے 7ویں تہ دے اندر جے کر رہندہ ہے، او دا بھی پتہ ہے، او دے بارے بھی جاننا وا، او دی بھی خبر ہے، او دا رزق میرے ذمہ یعلم مستقرہا و مستودعہا۔ اللہ فرماندے نے او دی جگہ نو بھی جاننا، مکان نو بھی جاننا، ورزقہا تے او دا رزق بھی جاننا وا، لہذا اے ذمہ داری میری ہے، رزق بچانا میرے ذمہ آ۔ اللہ دے اس بندے نے نا اے آیت سنی، آندھا میں ویکھنا چاہنا اللہ کیویں رزق دیندہ ہے۔ حافظہ فرماندے نے غار دے اندر، عرب دے اندر صحرا پتھریلی غار دے اندر چھپ گیا، لک گیا، آندھا میں اج مشاہدہ کرنا ہے کہ اللہ ایتھے رزق کیویں دیندہ ہے۔ ایک قبیلہ آیا، بڑا بڑا قبیلہ، بڑا بڑا خاندان ہے، انہیں ایتھے پڑاؤ پایا، ایک جگہ تھی آن کے اس یعنی غار دے نزدیک انہیں آن کے اپنا کھانا پکایا، کھانا پکان لگ پہ۔ جدو کھانا تیار ہو گیا، قبیلہ بڑا بڑا ہے، 12 افراد ایک خاندان دے ایتھے تسی ایتھے بنا اپنا کھانا پکاؤ، دوسرے اوتھے پکا رہا ہے، تیسرے اوتھے خیمہ لا لیا۔ جدو کھانا تیار ہو گیا، اچانک دوروں گھوڑیاں دے پیران دیاں دھولاں اڑ دیاں نظر آئیاں، مٹیاں اڑ دیاں نظر آئیاں۔ سالارے قافلہ کہن لگا انج لگدا ڈاکو پہ گئے نے، انج لگدا ہے کہ ساڑھے قافلے تے حملہ ہو گیا ہے، لہذا جلدی کرو، کوچ کرو، کوچ کرو۔ انہوں نے اپنا جو ہتھی آیا سامان لپیٹ لیا، جو رہ گیا سو رہ گیا، پکیا پکایا کھانا جڑا ہتھی آیا لے گئے، جڑا بچیا اوتھے رہ گیا۔ حافظہ فرماندے نے وہ ڈاکو جدو آئے نا، انہاں آن کے ویکھیا بلے 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 پکیا پکایا کھانا تے تازہ، انہاں ہے بھی گالے وے یہ تازہ کھانا دس دے بھی کھانا پکان والا ایتھے کدے نیڑے تیڑے کدے نیڑے تیڑے ہی۔ اچھا اگلا اندازہ انہاں لایا بھی یہ جڑا انہیں کھانا کھادا نہیں نا، یہ چھڑ کے چلا گیا ہے، ویچ کو زہر زور پایا سو، سانو انہیں ویکھ لیا ہے
بھی پچھوں انبے آن گے بھوکے پیاسے آن گے لہذا چھیتی نال کھانا کھان گے آپ مر جان گے زہر کھا کے انہاں بندہ بڑا سیاسی انہوں تلاش کر لبن لگ پہ لبدیاں کو 2-4 گھنٹیاں بعد او بیلی غار اندر لکیا سا انہوں نے کھچ کے لے آندا بھی ادھر آ سانو مارنا چاہنا ہے تو تے آ جڑا زہر پایا ہی کھانے دے اندر سارا کٹھا کر کے نا او دے اگے رکھ دیتا تے نالے انہوں کٹن تے نالے آکھن کھا ہاں زہر والا کھانا کھا ہاں کھاندا کیوں نہیں ہو او بیچارہ نالے کھاوے تے نالے اگوں رووے نالے کھاوے نالے رووے تے آکھن یار تینوں گل کی ہے کھانا بھی ہے رونا بھی ہے آندا مینوں اج لگ پتا گیا ہے کہ اللہ کیویں غاراں چ کھواندا ہے آج میں پورا یقین ہو گیا ہے کہ اللہ کیویں کھواندا ہے او بھائی اللہ نے لکھ دیتا ہے جدوں 4 مہینے دے ساں ادوں ہی لکھ دیتا سی میرے حصے دا کوئی نہیں کھا سکدا تے کسے دے حصے دا میں نہیں کھا سکدا پاویں میرے منہ دے اندر ہی لقمہ کیوں نہ کافی دیر دی بات ہے اندرون لاہور نا ایک پروفیسر کراچی اندروں دی شادی ہوئی سی اللہ اکبر بچے عیدیاں چھٹیاں نہ ملن واسطے پیچھے چلے گئے کراچی پروفیسر نے نہ سویرے ناشتہ لیا تے ناشتہ لے کے گھر چلا گیا 2 دن لنگ گئے 3 دن لنگ گئے تے گھروں باہر نہیں آیا 3 دنوں تو بعد گوانڈیاں نے ٹول آئی انہاں دھیان کیتا توجہ کی تھی بندہ باہر نہیں کدی آیا بیلاں دتیاں کوئی آواز نہیں آئی دروازہ کٹیا کوئی آواز نہیں آئی کنڈا کھڑکایا کوئی آواز نہیں آئی آوازاں ماریاں کوئی آواز نہیں آئی دروازہ توڑیا اندر چلے گئے تے ویکھیا کی ایک لقمہ ہاتھ وچے تے ایک منہ وچے تے اوتھے جان نکل گئی جیڑا منہ وچے پیٹ اندر لجا سکیا جیڑا ہاتھ اندر ہے منہ اندر پا سکیا تے جیڑا اپنے پیسے نال خریدیا سامنے پہ ہے انہوں اپنا لقمہ نہیں بنا سکیا اللہ اندر جیڑا تیرے نصیب ہے تیرے ہاتھ اندر بھی ہوئے تیرے منہ اندر بھی ہوئے تو اپنے حالت اندر نہیں اتار اپنے نصیب دا تیرے نصیب دا کوئی نہیں کھا سکدا تے جیڑا تیرے نصیب دا نہیں تیرے حالت تو بھی تھلے نہیں جا سکدا تیرے ہاتھ تو منہ اندر نہیں جا سکدا آئیے سنیے دھیان نال اللہ والو تاں رب مینوں تینوں ارشاد فرما رہے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا حلالا طیبا حلال طریقے نال کماؤ حلال طریقے نال کھاؤ ولا تتبعوا خطوات الشیطان تے نجائز تے حرام طریقے نال نہیں کمانا ایک اور گل سن لینا نبی علیہ السلام نے ایک اور طریقہ غلط جڑا حرام طریقہ او دی نشاندہی فرمائی ہے آقا فرماندے نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن القلب ثمن القلب آقا فرماندے نے کتے دی کمائی کتے نو ویچنا دیو پیسے کھانا فرمایا کتے تو پیسے لا کے کمائی کھانا کتے تو شرطاں لا کے پیسے کھانا کتے دے اتے شرطاں لا کے وہ بازیاں لا کے پیسے کھانا سرکار دو عالم نے گل مقدی مکا دیتی ہے فرمایا نجائز سے غلط حرام ہے ایتھے مسلمان آپ کٹ لبے نہ لبے دودھ دا کتے نو ضرور پلائے گا گھر دے اندر کنک نرا برکی روٹی دی لبے نہ لبے اپنے کتیانو ضرور کھلائے گا اللہ والے سن دھیان نال ایتھے 80,000 دا کتا خریدیا ایتھے 50 لاکھ دا کتا خرید لیا ایتھے کتیاں تو وار کے پیسے سٹ دیتے حضرات سنیے وہ اس قوم دے اتے اللہ دا عذاب نہ آئے تے کی ہوئے جس قوم نو راہ جاندیاں ایک بندے کلو 500 جیب جو نہیں نکلے انہوں فائر مار کے ڈاکو مدیاں کر دے وے وہ جتے 500 دی خاطر بندہ مار دیندہ ہے اور 5,000 کتیاں تو سٹ دیندہ ہے اللہ دا عذاب نہ آئے تے اور کیا ہوئے حضرات سنیے دھیان نال تا محبوب نے فرمایا نہا رسول اللہ عن ثمن القلب کتے دی کمائی کھانا حرام کتے نو ویچنا حرام کتے دی بے کرنا حرام کتے تو شرطاں لانا حرام اگے نبی علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے کائنات دے لوگو شراب دی کمائی بھی حرام
شراب بیچنا حرام، شراب پینا حرام، شرابیاں دیاں مجلساں اٹینڈ کرنا ناجائز۔ آپ نے لعنت فرمائی 8 یا 10 بندیاں تے، فرمایا شراب پین والے تے اللہ دی لعنت، پلان والے تھے اللہ دی لعنت، نچوڑن والے تھے اللہ دی لعنت، نچوڑن والے دی مدد کرن والے تھے اللہ دی لعنت، اٹھان والے تھے اللہ دی لعنت، اپنی گڈی دی ڈگی دل اندر لے جان والے تھے اللہ دی لعنت، شراب بیچن والے تھے اللہ دی لعنت، خریدن والے تھے اللہ دی لعنت۔ نبی علیہ السلام نے گل مقدی مکا دیتی ہے، لعنت فرما کے دسی ہے شراب دا بیچنا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، یہ دی کمائی کھانا بھی حرام ہے۔ حضرات سنیے دھیان نال، میں پوچھنا چاہنا کیڑا مسلمانہ دا بچہ ہوئے بچہ، حضرات سنیے دھیان نال، عاقل ہو جائے، بالغ ہو جائے، پھر ہوئے مسلمان، انہوں پتہ نہ ہوئے کہ شراب حرام ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر عاقل مسلمان نو پتہ ہے شراب حرام ہے، ہر مسلمان نو پتہ ہے شراب پینا غلط کام ہے، غلط فعل ہے۔ پر میں پوچھنا چاہنا کوئی میں نو شہر ایسا بخا دے، کوئی پنڈ ایسا بخا دے جتے شراب پیتی نہ جاندی ہوئے، ویچی نہ جاندی، پتہ بھی یہ شراب حرام ہے۔ ایک پنڈ نہیں بخا سکتے بھی جے دے اندر آپ آکھئے بھی اس پنڈ اندر کسے بندے شراب نہیں پیتی ہے، پورے پنڈ دے وچوں جی آج تک کسے بندے نے شراب نو ہاتھ نہیں لایا۔ آج موقع اللہ توبہ دی توفیق عطا فرمائے، او اللہ توبہ دی توفیق نصیب فرمائے۔ شراب وچنا، نشہ وچنا، یہ طریقہ غلط ناجائز ہے۔ ہاں جی سنیے، اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، غلط کمہ تو بچ جاؤ، ناجائز طریقیاں تو بچ جاؤ، گانے دی کمائی حرام، فلمہ پڑھ کے دینا حرام، موسیقیاں پڑھ کے دینا حرام، یہ دکان پا کے کمائی حاصل کرنا حرام۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ لَهْوَ الْحَدِيث تو مراد عبداللہ بن عمران دے اللہ دی قسم موسیقی، اللہ دی قسم گانے دے آلات نے۔ لہذا اگلی گل سن لو، جڑا ناجائز طریقہ شک والی چیز، شک والا کاروبار کرنا، یہ دے تو بھی بچ جاؤ۔ آپ نے فرمایا حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، کچھ چیزاں شک والیاں نے، جڑا شک والیاں چیزاں تو بچ گیا سمجھو حرام تو بچ گیا، سمجھو گناہ تو بچ گیا۔ جڑا شک والیاں گلاں اندر آ گیا سمجھو گناہ اندر واقع ہو گیا۔ نبی علیہ السلام دی حدیث صحیح بخاری کتاب البیوع دے اندر حضرت انس بن مالک آندے نے، نبی علیہ السلام بازار چو گزرے جا رہے نے، آپ نے ایک کھجور ویکھیے، پکڑ لئی، ہاتھ دے اتے رکھ لئی، فرمایا لولا ان تکون صدقتن لاکلتها، فرمایا مینوں شک ہے ایک کھجور صدقے دی ہے، مینوں شک ہے ایک کھجور صدقے دی ہے، اگر مینوں شک نہ ہوندا کہ کھجور صدقے دی ہے لاکلتها، میں کھا لیندا، میں انہوں کھا لیندا، کدے نہ سٹدا۔ نبی علیہ السلام نے شک نو فرمایا ناجائز کے اندر سمجھے آئے، شک نو آپ نے حرام دے قریب سمجھے آئے۔ اسی سمجھنے آ چیز لگی لب گئی ہے، میری ہوئے گی۔ اللہ دے محبوب فرماندے نے نہیں ہو سکتا صدقے دی ہوئے، اللہ والے حلال کھائیے، حلال کمائیے، یہ دی اندر برکتیں ہی بڑیاں نے، اللہ پاک نے رحمتاں بڑیاں رکھیا۔ ٹائم بہت زیادہ، آخری حدیث سن لو، میرے تیرے نبی علیہ السلام دا پروان ہے
حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ کننا پیار میرے نبی نال کنیا محبتہ رزق حلال نال کننا پیار اللہ نال اللہ دے محبوب دا پروان نے حلال کمایا تھی اللہ نے امیر کننا کیتا ہے اللہ پاک نے حلال دا رزق پھر کننا ودایا ہے کیونکہ رزق حلال بڑھدا حرام نہیں بڑھدا حرام ساڑیاں اکھاں دے اندر وڑ جاندا ہے آپاں سمجھنے بڑے پیسے بن گئے اے دے بڑے بینک کالے ہو گئے اللہ آندہ تیریاں نظران دے کیمرے خراب ہو گئے اے بینک دیاں رسیداں چیک بکاں نہیں ہو اللہ والے اے تے جہنم دیاں رسیداں نے سنتی آنال رزق حلال ودائے رزق حلال ودائے حضرت زبیر دنیا تو جان لگ گئے دنیا دا سفر مکان لگ گئے اپنے پتر عبداللہ نو بلایا بیٹا جی ابو جی فرمایا پترہ انج لگ رہا اللہ دیاں ملاقاتاں دا ویلا آگیا زندگی دیاں سامان ختم ہون والیاں ابا جی حکم فرماؤ ابو دے سینے تے سر رکھ لیا عبداللہ نے تے باپ آندہ بیٹا گل سن لے جدوں میں مر جاواں تے انج کری سب تو پہلے میرے اتے قرضہ بڑا ہے قرضہ ادا کرنا ہی بعد دے اندر میرے ہاں مال دیاں وراثتاں منڈنیاں بعد دے اندر میرے مال دے وچوں اپنے حصے تقسیم کرنے نے اور بیٹا عبداللہ جدوں بھی کو پریشانی آوے جدوں دنیا دے اندر دھوکا جاوے پترا زندگی گزار دے کو اوکھا ویلا آ جاوے تے اپنے ابو دے مالک نو آواز دیویں اپنے ابو دے مالک نو آواز دیویں حضرت عبداللہ عرضاں کر دے بابا میں نو آج پتہ لگا کہ میرا ابو غلام ہے میں نو تساں دسیائی کوئی نہیں ابو جی تسی غلام ہو فرمایا ہاں بیٹا میں غلام ابو جی کدے غلام ہو اینج آسمانہ والے نظرہ چکیاں آندھنے عبداللہ تیرا بابا زبیر رب دا غلام ہے تیرے رب دا غلام ہے لہذا جدوں لوڑاں پہ جان پریشانیاں آ جان اپنے ابو دے مالک نو آوازاں ماری حضرت عبداللہ آنے نے پھر زندگی دے اندر جدوں بھی پریشانیاں آئیاں پھر میں ایویں دعا کردہ سا اے زبیر میرے ابو دے مالک اے میرے ابو دے مالک میرے تے پریشانی آ گئی میرے پریشانی حل کر دے ہو میرے تے دکھ آ گیا میرے دکھ حل کر دے ہو سبحان اللہ جڑی گل میں تینوں سنانا چاہنا حضرت زبیر فوت ہو گئے حضرت عبداللہ آندے نے میرے ابو دا قرضہ جدوں موٹا میں اندازہ لایا 22 لاکھ درم 22 لاکھ قرضہ بنے آئے آندے میں 22 لاکھ ادا کر دیتا پھر 4 سال حج دے موقع تے میں آوازاں لاندہ رہا کسے میرے ابے تو پیسے لینے ہون میں وہ دے پیسے ادا کرن لی حاضر 1 سال نہیں 2 سال نہیں 4 سال حج دے موقع تے اعلان کردہ رہا آندے 4 سالاں تو بعد میں اپنے ابو دی وراثت جدو تقسیم کیتی نا اپنے ابو دے حصے تقسیم کیتے نا تقریباً 48 لاکھ دے قریب میرے ابو دا پیسہ بنیا 5 مکان مدینے دے اندر 2 پلاٹ مصر دے اندر حلال دیاں برکتاں نے برکتاں حلال دیاں نے صحابہ لٹے پوٹے آئے سن مکے چوں زمینہ انہاں کھو لیاں پتر کھو لے بیویاں کھو لیاں عبد الرحمن بن عوف آندے نے منگیا نہیں مدینے جا کے ہاتھ نال کمایا ہے تجارت کرن لی ٹر گیا بازار دے اندر جدوں عبد الرحمن بن عوف فوت ہوئے نے 4 بیویاں سن پورا مکان سونے نال بھریا سی راوی حدیث آندا ہے ایک بیوی دے حصے دے اندر کم از کم 1 گائے جنہ سونا آیا اللہ رزق حلال بہتا عطا فرمائے اللہ حرام دے کہ 1 لقمے تو بھی محفوظ فرمائے کمانے اسی کوشش کرنی ہے اپنا غور کرنا اپنی روزی تے اپنی روٹی تے اللہ تعالیٰ سنو غور کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ